قرآن مجید فرقان حمید وہ پیاری کتاب ہے کہ اسے بے وضو کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَ، ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے، کرام بررہ، جو کرم والے نیکوکار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور وہ فرشتے ہیں جو اس کو لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفر، آدمی مارا جائے، کیا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں اور بے انتہا احسانوں کے باوجود کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اسے کاہے سے بنایا، وہ کس چیز سے بنا ہے؟ من نطفہ، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، خلقہ، اسے پیدا فرمایا، فقدرہ، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا، یعنی ماں کے پیٹ میں کبھی وہ پانی کی بوند نطفے کی شکل میں 40 دن رہا، پھر علقہ کی صورت میں، خون کے قطرے کی صورت میں رہا 40 دن، پھر مضغہ کی شان میں 40 دن گوشت کا ذرہ رہا، پھر مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے جب وہ پیدا ہوا تو آنکھیں بھی سلامت ہیں، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں، لیکن انتہائی کمزور ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں سارے جانوروں کے بچے انسان کے بچے سے پیدائش کے وقت طاقت زیادہ رکھتے ہیں، انسان کا بچہ سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے وہ شعور، وہ عقل، وہ آنکھیں، وہ کان دیے کہ وہ اتنی طاقت حاصل کر لیتا ہے کہ انسان بسا اوقات کئی جانوروں اور کئی ملکوں پر حکومت کرتا ہے۔ اللہ نے اتنے کمزور سے باریک سے قطرے کو اتنی طاقتیں دی، پھر بھی انسان ناشکری کرتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اسے آسان راستہ کیا، ماں کے پیٹ میں تکمیل ہوئی، پھر آسان اسے راستہ کیا، ماں کے پیٹ سے باہر ہونے کا آسان راستہ فراہم کیا۔ ثم اماتہ، پھر اسے موت دی، فاقبرہ، پھر قبر میں رکھوایا، یعنی موت کے بعد اسے قبر میں رکھ دیا تاکہ بے عزت نہ ہو۔ اگر کسی نے پارسیوں مجوسیوں کی حرکت دیکھی ہو، وہ کس طرح لاش کو پھینک دیتے ہیں اور کس طرح اس سے بدبو آتی ہے اور کس طرح اس سے پرندے نوچ نوچ کر اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اسلام میں مردے کو کتنی عزت حاصل ہے۔ تو فرمایا فاقبرہ، پھر قبر میں رکھوایا کہ موت کے بعد بے عزت نہ ہو۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا، یعنی موت کے بعد قیامت کے میدان میں اللہ باہر نکالے گا حساب اور جزا کے لیے، تو اب اسے وہ زندگی دے گا کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور مومن ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ کلا، کوئی نہیں، لما یقضی ما امرہ، اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا، یعنی اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا، یعنی کافر ایمان لا کر اللہ کے حکم کو بجا نہ لایا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے جنہیں کھاتا ہے اور جو اس کی زندگی کا سبب ہے، کہ ان میں اس کے رب کی قدرت ظاہر ہے، کس طرح یہ خوراک بدن کا جز بنتی ہے اور کس عجیب نظام سے یہ خوراک ہضم ہوتی ہے، کس طرح رب عطا فرماتا ہے، ان حکمتوں کا بیان فرمایا جاتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، بادل سے بارش ہوئی۔ ثم شققنا الارض شقا،
پھر زمین کو خوب چیرا. یعنی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے خوراک کا انتظام کس طرح کیا گیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تو اس میں اناج اگایا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور چارہ. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغیچے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے اور گھاس. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے، چوپایوں کے فائدے کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگار، زوردار آواز، قیامت کے نفخہ ثانیہ کی ہولناک آواز جو مخلوق کو بہرا کر دے گی. یہاں دوسری سور کا ذکر ہے جب لوگ زندہ ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے. وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی سے. وَبَنِيهِ، اور اپنے بیٹوں سے. ان میں سے کسی کی طرف متوجہ نہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، اپنی پڑی ہوگی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے. وہ اسی فکر کی وجہ سے سب کو بھولا ہوگا، یعنی کسی کی طرف وہ متوجہ نہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. ہاں، ایک ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں امتیوں کی فکر ہوگی اور امتیوں کو وہ تلاش کر رکھے ہوں گے، ان کی شفاعت کر رکھے ہوں گے، انہیں جام کوثر پلا رکھے ہوں گے، انہیں ہاتھ پکڑ کر جنت لے جا رکھے ہوں گے. کاش اس دنیا کی زندگی میں ہم اس محبوب کریم کے حکم کی فرما برداری کریں، ان کے دل کو خوش کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں، ان کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں. وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے. یعنی اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے میدان میں دو قسمیں ہوں گی، ایک سعید ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، اور ایک شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے، برباد ہونے والے ہوں گے. تو جو سعید ہوں گے ان کے منہ اس دن روشن ہوں گے، ایمان کے نور سے روشن ہوں گے، رات کو جو وہ عبادتیں کرتے تھے اس سے روشن ہوں گے، وضو کی وجہ سے، وضو کے آثار کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے خوشیاں مناتے ہوں گے، اللہ تعالی کی نعمت اور کرم اور اس کی رضا پر خوش ہوں گے. اب بدبختوں کا ذکر ہے، اللہ تعالی ہمیں خوش بختوں میں شامل فرمائے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کتنے منہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، مٹی پڑی ہوگی. تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، کالا پن چڑھ رہا ہوگا، یعنی ذلیل ہوں گے، ذلیل حال، وحشت زدہ صورت ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی ہیں کافر بدکار. سورہ عبسہ کا درس مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے. کل بروز قیامت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے چہرے روشن ہوں گے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.